السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دوستوں، احباء انٹرنیشنل انٹرنیٹ، فیس بک، یوٹیوب، انٹرنیٹ ٹیلی ویژن چینل کے دوستوں، فین فرینڈ اور لورز آف our انٹرنیشنل program of Facebook and the messages video program. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کو، تمام دوستوں، احبابوں، ہم وطنوں، مسلمانوں، تمام فرینڈز کو رشد و ہدایت کی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کاروبار، کام کاج، صحت میں اضافہ کرے، لمبی عمریں دے، کاروبار، روزی رزق میں لاکھوں کروڑوں گنا اضافہ کرے. ملک و قوم، ملک کی سالمیت، استحکام، ترقی و شادمانی میں اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے اور ملک و قوم، عوام کی، اس وطن کی سیدھے راستے کی، سچائی کی باتوں کی خدمت کرنے کی، تبلیغ کرنے کی، حق کلمات، حق رستہ دیکھنے دکھانے کی لوگوں کو، ہم سب کو توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. تو اس سے پہلے میں نے آپ کو یکے بعد دیگرے ہر مہینے میں 2 3 ویڈیو میسیج اپنے یوٹیوب انٹرنیشنل انٹرنیٹ ڈویژن چینل کے اوپر، جو شہنشاہ جہاں عالمگیر شاہ جہاں میگزین کے نام سے مشہور ہے، اور اسپیشل وی آئی پی جو میسیج ہیں، آل کائنڈ آف دی وی آئی پی، امیزنگ انکریڈیبل ایجوکیشن، ٹیلی ویژن ٹاکنگ اسٹوڈیو کے نام سے مشہور ہے. آپ کو سینکڑوں میسیج میں دے چکا ہوں یہ پچھلے سال سے اس نئے سال کے اندر، اور یہ 1443 اسلامک ورلڈ کا انٹرنیشنل ہجری نبوی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریٹسٹ اسلامک ایئر چل رہا ہے، یعنی 15ویں صدی جا رہی ہے، اور انگلش کیلنڈر کے حساب سے 21ویں صدی جا رہی ہے، جو 2021، اور آج 24 اگست ہے، اور اسلامک مہینے کی المحرم الحرام المقدس کے مہینے کی تاریخ جو ہے وہ 18 محرم الحرام جا رہا ہے، اور دن رات یہ اسی طرح گزرتے رہتے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. ہم لوگ دنیا کے اندر خدا تعالی رب العالمین اس کے رحمت و کرم و فضل سے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے جو اس نے ہم کو روزی رزق، توفیق عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، اور ملک و قوم، ملت اسلام اور اسلامی مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان اور تمام اسلامک برادرہوڈ، اسلامک ممالک میں بھائی بہن، رشتہ دار، دوست احباب، ہم وطن مسلمان برادرہوڈ کو اللہ تعالی ہم سب پر رحمت کرے، اتفاق، دوستی، بھائی چارگی، امن، سلامتی کا ماحول پیدا کر کے اللہ تعالی ہم میں اتفاق، محبت، برکت، رحمت اپنی عطا کرے. آمین یا رب العالمین. دوستو، پچھلے میسیج میں نے مرر کا ذکر کر رہا تھا. یہ مرر ہے، ٹھیک ہے نا جی. اس مرر کے اندر ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. مرر کے کئی فائدے ہیں. آپ آن لائن لائیو اس مرر سے بغیر سیکرٹ کیمرے، بغیر حساسی سیکرٹ کیمرے سے بھی زیادہ آن لائن لائیو ویڈیو مووی بنا سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سیکرٹ کیمرے کی جگہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے انکریڈیبل امیزنگ ٹاکنگ اور ایک انکریڈیبل انکشاف آپ کو جو میں بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اس میں تجربات کیے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور اس تجربات سے استفادہ حاصل کریں، اور دنیا جہاں میں اپنے گھروں میں، اپنے ملک و قوم بھائیوں کی، اپنے گھر بار کی، اپنے اہل وطن کی، سب کی خدمت کریں، اور آئینے سے، آئینے کا حق جو ہے وہ نہ چھینیں، آئینے کا حق ادا کریں. ہر چیز کا جو استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا، رب العالمین کا لاکھوں کروڑوں شکر ادا کریں کہ اس نے ہم کو اس چیز کی سمجھ بوجھ عطا کری اور ہمیں استعمال کرنے کے فائدے، رحمت کرم فرمائے. آئینے، اگر آپ ایک بہت بڑے سائز کا آئینہ لیں، استعمال کریں،
اس کے آپ کم سے کم 12 حصے بنا لیں. مثلا دو گز کے 12 حصے بنا لیں, یا اس سائز کے 1 فٹ کے 2 فٹ کے 12 حصے بنا لیں, یعنی تقریباً 12-14 فٹ ٹوٹل مرر جو ہے اس کے آپ 12 برابر کے پیس کر لیں. لیکن زیادہ کوئی بڑا کام لینا ہے تو پھر آپ کو کم سے کم بھی 2 گز کے اسکوائر مربع فٹ کے حساب سے گلاس لینے پڑیں گے, جو بڑی بڑی عمارتوں میں, گھروں میں, بڑی بڑی کوٹھیوں میں, جو ہزاروں ایکڑ کی کوٹھیاں ہوتی ہیں, اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. اب یہ انکشاف آپ کو جو دے رہا ہوں, اس کو آپ جانتے بوجھتے ہوئے بھی آپ ان چیزوں سے غافل ہیں. غافل اور جو گمراہ ہوتا ہے اسی کو ہمیشہ ہدایت ملتی ہے, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں, چاہے ذاتی اولاد ہو, بال بچے ہوں, یا اپنے بہن بھائی ہوں, بڑے ہوں, بزرگ ہوں, کچھ بھی ہوں. جو گمراہ ہوتے ہیں, جن کو ابھی کسی چیز کا علم نہیں ہوتا آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے, تو ان کو ان کی سہولت کے لیے, ان کے مستقبل کو, ان کے حالات کو اچھا بنانے کے لیے رشد و ہدایت دی جاتی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں حکم بھی ہے, رشد و ہدایت دینا, سیدھے رستے کی تعلیم دینا, اور برے رستے سے, برے عوامل سے, بری نیتوں سے, برے کارناموں سے, برائیوں سے روکنا. یہ تم مسلمانوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے, رب العالمین نے اس امت ملت محمد مصطفیٰ کے مسلمانوں پر فرض قرار دیا, اور یہ انعام کیا کہ اگر تم لوگ دنیا جہاں میں تمام گندی, برائی, زبان, بد اخلاقی, بدخوئی اور شیطانی امور اور امر کے کاموں سے, اور دینی فتنہ فسادیوں اور تمام شیطانیت ملونیت کے فتنہ گروں سے بچاؤ گے اپنے آپ کو, اپنی قوم کو, اپنی امت کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بہنوں بھائیوں کو, سب کو اللہ تعالیٰ تم پر کرم فضل فرمائے گا, اور تم کو بھی ہمیشہ پناہ میں رکھے گا, اور برائیوں سے, فتنہ فساد سے, جھگڑوں سے, گمراہی سے, فتنہ فساد سے اور جہالت سے اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے گا. یہ قرآن پاک کی مشہور و معروف انٹرنیشنل اللہ تعالیٰ کی جو آسمان سے اتری ہوئی کتاب ہے, یونیورسل کی ہولی گریٹسٹ ام الکتاب, یہ اس کے اندر یہ مقدس آیت ہے کہ تم لوگوں میں سے ایک گروہ, ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے مسلمانوں کے گروہ میں سے, مسلمانوں میں سے کسی بھی مسلمان کی مملکت کے اندر, یا پوری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے ملک کے اندر کے اندر رہتے ہوئے, تم لوگوں میں سے ایسے نیک لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نمازی, پرہیزگار, دین دنیا, قرآن پاک اور نبی پاک محمد مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں, دن رات اللہ رسول اور اس کے سیدھے راستے سے اللہ تعالیٰ کی تابعداری و اطاعت کرتے ہیں, اس کا خوف کھاتے ہیں, متقی پرہیزگار لوگ ہیں. ایسی جماعت ہونی چاہیے جو ایک جماعت بن کر اپنے ملک میں, اپنے شہروں میں, اپنے گھروں میں, اپنے باہر ارد گرد کے ماحول میں, اپنے ماحول میں, اپنے مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, کسی بھی ملک کے اندر یہ جماعت مسلمانوں کی نیکیوں کی ہدایت کرے لوگوں کو, اعلان آزادی کے ساتھ, کھلم کھلا, حکمت کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, ادب احترام کے ساتھ, حب الوطنی, بھائی چارگی, انسانی ہمدردی کے ساتھ, تمام اخلاق کی اقدار اور حسن اخلاق اور شرافت اور محبت کے ساتھ یہ کام کریں. کسی فتنہ فساد جھگڑے سے کام نہ کریں, کسی جہالت سے کام نہ کریں. تو اس جماعت کو حکم ہوا ہے کہ وہ جماعت نکلے تیار ہو کر, اور اپنے محلوں میں, شہروں میں, پورے ملک میں پھیل جائے وہ جماعت, اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں, دین اسلام کے راستے میں, قرآن حدیث, نبی پاک محمد مصطفیٰ خاتم النبی کی تعلیمات کے معاملے میں مکمل تیار ہوں, جانتے بوجھتے ہوں. وہ جماعت پورے ملک میں تمام جو فتنہ گری, شیطانی ملونیت اور حرام اور اللہ تعالیٰ کی قرآن حدیث اور دین اسلام کی حدود سے خطرناک جو کام ہے ان سے وہ روکے, برائیوں سے, بے حیائی سے روکے, بیہودہ کاموں سے روکے, اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے کی تعلیم دے پورے ملک میں, پورے علاقے میں, اور یہ تعلیم دیتا رہی ہے گروہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس گروہ کو, اس جماعت کو, ان لوگوں کو, نیک لوگوں کو, اور اس ملک کے اوپر اللہ تعالیٰ اتنی رحمت کرے گا, کامیابی دے گا, فتح و نصرت فرمائے گا کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ فتح و نصرت اور کامیابی ہمیشہ کے لیے عطا فرمائے گا, اور اس ملک کے اوپر آپ کی حکومت کو, آپ کی دیانت کو, آپ کی سچائی کو قائم دائم کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کی غیب سے اس کے جو لشکر ہیں زمین و آسمانوں کے اندر مقرب فرشتے ہیں,
وہ آپ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دن رات آگے پیچھے آپ کی مدد فرمائیں گے، روزی رزق دیں گے، غیب سے آپ کی مدد کریں گے، تعاون کریں گے، اس نے سلوک کریں گے، آپ کے راستے کو آسان کریں گے، آپ کی زندگی کو خوشحال اور تابندہ اور امن و عام و محبت و عافیہ و سلامت کے ساتھ قائم دائم رکھیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں چھوٹی سی آیت کے اندر ایسے لاکھوں دینی تعلیم کے یعنی بلائی کے کام کی آپ کو نصیحت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دنیا جہاں کے علوم اور اچھی اچھی باتوں کو مثال کے طور پر مثالوں کے ساتھ بھی سمجھایا، تاکہ دنیا کے ہر انسان اور باشعور لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر جاگتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، دن رات عبادتیں کرتے ہیں، تمام نماز کے عبادت کے دنوں کا اس کے اوقات کا ادب احترام بجا لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے ڈرتے ہیں، آخرت سے ڈرتے ہیں، اور اپنی اچھی سچائی والی اچھے عوامل والی زندگی کو گزار کر لوگوں کی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ تو وہ بتا رہا تھا کہ اس کے 12 حصے آپ نے آئینے کے کر لیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو 12 حصے آپ نے ایسی جگہ سے نقشہ بنا کر ایک وائٹ پیپر کے اوپر، گتے کے اوپر اس طریقے سے ان کو فٹ کرنا ہے کہ ایک شیشہ ایک دوسرے شیشے کو دیکھے، ایک شیشہ دوسرے شیشے کو مکمل دیکھے، اور اس طرح آپ نے 12 فٹ کر دینے اپنی کوٹھی، بڑی کوٹھی جو 40-50 مرلے کی ہے، 1000 ایکڑ کی ہے، ولا ہے، پارلیمنٹ ہے، ایوان ہے، صدر ہے، کوئی گورنمنٹ کا ہاؤس ہے، گورنر ہاؤس ہے، پولیس ہاؤس ہے، جیل ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہاں پر یہ 12 حصے شیشے کے اس طرح فٹ کر دینے ہیں کہ جس شیشے میں آپ دیکھیں آپ کو چاروں اطراف کی، آپ کی چاروں دیوار، چاروں اطراف مشرق مغرب شمال جنوب کی آپ کو ایک شیشے سے نظر آئے۔ یہ ایک حکمت اور تعلیم اور نالج ہے۔ یہ پہلے وقتوں کے جو بادشاہ حکومتوں کے بادشاہ کرتے تھے، بادشاہت کرتے تھے، ان لوگوں نے اپنے محلوں کے اندر یہ چیزیں لگائی ہوتی تھیں۔ بڑے بڑے جرنیل فوج کے جو فاتح کامیاب جرنیل محب وطن اور اپنی قوم ملک کے خدمت گزار ہوتے تھے، ان لوگوں نے اپنے قلعوں کے اوپر یہ آئینے لگائے ہوتے تھے۔ آپ گھروں میں، چھوٹے گھروں میں، چاہے وہ 50 فٹ کا گھر ہے، 100 گز کا گھر ہے، 5 مرلے کا ہے، 10 مرلے کا ہے، 2 مرلے کا ہے، 200 مرلے کا ہے، 200,000 مرلے کا، یہ شیشے کے 12 حصے استعمال، آپ اس کو چاہے 24 حصے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن 12 حصے ٹوٹوں کا یہ ایک ہنر اور ایک فارمولہ ہے کہ آپ کو ہر شیشہ ایک شیشے سے نظر آئے۔ آپ کو چاروں طرف، چاروں باؤنڈری، گراؤنڈ کی، گھر کی، کوٹھی کی، ولے کی، محل کی، قلعے کی، اس عمارت کی چاروں باؤنڈریاں آپ کو نظر آئیں گی، چاروں دیواریں نظر آئیں گے، چاروں رستے نظر آئیں گے۔ اس طرح ایک بندہ ایک شیشے کے پاس بیٹھ کر کسی بھی وقت، یا 24 آور ڈیوٹی لگی ہو چوکیدار کی، کوٹھی کے، گھر کی، جو ایوان کے یا پارلیمنٹ کا ہے، وہ اس شیشے کے قریب بیٹھا رہے، کرسی پر، میز پر، صوفے کے اوپر، تو وہ چاروں اطراف کی رکھوالی کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح آپ اسی شیشے کے جو میں نے بتایا، اگر آپ اس کے زیادہ حصے کر کے اسی ترتیب فارمولے سے تیار کریں گے تو چوتھا جو 12 سے زیادہ حصے ہوں گے، آپ اس کو اپنی عمارت کی منزلوں کے اوپر لگا سکتے ہیں۔ یعنی ایک منزل پر لگائے اسی طریقے سے، دوسری پر لگائے، 4 منزل ہے، 10 منزل ہے، آپ اسی طرح وہ ٹوٹے لگاتے جائیں، اور آپ کے چاہے 100 شیشوں کے پارٹس حصے لگ جائیں، آپ اوپر بیٹھے بھی، ہر منزل پر بیٹھے بھی اسی طرح دیکھیں گے جیسے آپ نیچے بیٹھے پہلے شیشے کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو چاروں باؤنڈریاں نظر آئیں گی۔ جب آپ دوسری منزل پر جائیں گے، آپ کو دوسری منزل کی ساری باؤنڈری نظر آئے گی، تیسری، چوتھی، 10ویں منزل پر چل جائیں گے، آپ کو ساری منزلوں کی باؤنڈریاں بار بار نظر آئیں گی، آپ کو بھاگنا نہیں پڑے گا۔ آپ کو سیکرٹ جو حساس کیمرے ہوتے ہیں، نہ اس کی بجلی کی ضرورت، نہ سولر سسٹم کی، نہ الیکٹرانکس کی، نہ اتنے مہنگے لاکھوں کروڑ ڈالر کے حساس کیمرے آتے ہیں، نہ اس کے لگانے کی ضرورت۔ آپ گلاسز سے لائف ٹائم آپ نیچرل جو ویڈیو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے کہ بغیر کسی لائٹ، سولر سسٹم کے آپ آن لائن لائیو کسی بھی بڑی عمارت ہو، چھوٹی عمارت ہو، گھر ہو، بار ہو، قلعہ ہو، حکومت کا ادارہ ہو، ان شیشوں کے استعمال کا فارمولہ جانتے ہوں۔ یہ فارمولہ مغل اعظم مغلوں نے
اکبر بادشاہ نے اور یہ حضرت بابر نے ایجاد کیا تھا، اور جو اپنے محلوں میں استعمال کرتے تھے، قلعوں میں استعمال کرتے تھے۔ دنیا جہاں کی فتوحات کر کے انہوں نے روس سے لے کر ایران اور عراق تک حکومت حاصل کی، اور اسلامی اور مسلمانوں کی مملکت تھی، اور قائم دائم دنیا جہاں کی انہوں نے بیشتر چیزیں ایجاد کی، جو تاریخ نے ان کی مقدس کتابوں کو جلایا، ان کے اہل خاندان کو انگریزوں نے، بے ایمانوں نے، جانوروں نے تباہ کرنے کی کوشش کی، ان کی املاک کو، ان کے خزانوں کو لوٹنے کی کوشش کی، اس سرزمین مقدس بر صغیر کو لوٹنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا لاکھوں کروڑوں کرم فرمایا اور اس سرزمین کو دوبارہ آزاد کیا 200 سال بعد، اور بڑے بڑے جیالے، شیر، ببر، چیتے اس ملک ہندوستان کے جو سپاہی تھے، شہیدان اسلام تھے اس وطن کے، ان لوگوں نے انگریزوں کا رہتی دنیا تک منہ کھٹا کر دیا ہمیشہ کے لیے، چنے چبوا دیے، ان کو پتھر چبوا دیے، اور شکست فاش کر کے ہندوستان سے بری و ذمہ کرا کے ان کو یہاں سے دوڑا دیا، بھگا دیا۔ تو یہ ہے مرر کا، آئینے کا کمال، جو آپ کو میں نے مختصر سمجھایا۔ یہ پریکٹیکل میں یہاں اپنے چھوٹے سے روم کے اندر، آفس کے اندر، یا اس ٹی وی اسٹیشن میں نہیں پریکٹیکل کر کے دکھا سکتا، یہ بڑی جگہ پر پریکٹیکل ہو سکتا۔ آپ لوگ کریں، بڑے بڑے سائنسدان، ڈاکٹر، بڑے بڑے فلاسفر، صدر، وزیر اعظم، گورنر، فوج کے جنرل بیٹھے ہوئے اس فارمولے، کہتے ہیں عقل مند کو اشارہ ہی کافی، پڑھے لکھے کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ یہ اشارہ ہی کافی ہے کہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے، اس کے 6 پیس کریں عمارت کے حساب سے، 12 پیس کر لیں، 24 پیس کر لیں، 10 منزلہ عمارت ہے، آپ اس کے 1000 پیس، 100 پیس کر لیں، آپ کو ہر حصہ چاروں اطراف کی باؤنڈری نظر آئے گی۔ باہر کے ایریے کو کور کرنا ہے تو باہر کے ایریے کے حساب سے اس شیشے کو فٹ کریں، تاکہ آپ کو عمارت کے چاروں اطراف جو باہر کا ایریا ہے وہ آپ کو ایک شیشے سے نظر آئے۔ تو یہ سمجھنا اور سمجھانا، افہام و تفہیم ہمارا کام ہے، رشد و ہدایت دینا، تعلیم دینا، حق بات کہنا، اللہ رسول کی حق کلام پاک کی تبلیغ کرنا۔ آپ سمجھے نہ سمجھائیں، عمل کریں نہ کریں، آپ اس کو اس کانوں سے اڑائیں، ادھر سے اڑا دیں، نہ سمجھیں، آپ کی مرضی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ آن لائن مغل اعظم کی 1000 سالہ ایجاد ہے، آئینہ مرر، اور مرر کے اندر لاکھوں سینکڑوں قسمیں، ڈائمنڈ کی طرح کے مرر بھی ہوتے ہیں، شیشے اور کرسٹل ٹائپ بھی ہوتے ہیں۔ ہر ایک کی اوقات، قدر و قیمت اس کے منظر، اس کے لوکیشن دیکھنے سے، برتنے سے، استعمال کرنے سے اس کی قدر و قیمت کا پتہ لگتا ہے۔ جیسے ایک مثال بزرگان دین کی ہزاروں لاکھوں سالوں سے مشہور ہے کہ ہیرے کی پہچان جوہری جانتا ہے، ہیرے کی پہچان جوہری جانتا ہے۔ وہ ایک مزدور تھا نا جی، مزدور صبح شام مٹی اپنے کھوتوں پر، جانوروں پر، گھوڑوں پر، کھچروں پر لاد کر بیچتا تھا، رات کو روزی کما کے گھر آ جاتا تھا۔ تو ایک دن اس کو اسی طرح مٹی کھوتے کھوتے ایک چمکدار پتھر ملا۔ اس نے ایک بڑا سا پتھر تھا، اس کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا کہ مٹی میں سے کبھی کالا پتھر نکلتا ہے، کبھی لال نکلتا ہے، اس بار یہ سورج کی طرح چمکدار پتھر نکلا۔ بڑا ڈرا، خوفزدہ ہوا جب اس کی لائٹ کا اس کے اوپر اثر ہوا، اور اس نے جلدی سے اس کو اپنے گلے کے اندر رومال لٹکا ہوا تھا، اس کو باندھا، اس ہیرے کو اس میں باندھ دیا، اور اس نے کھوتوں کے اور کھچروں کے گلوں میں ہیرا باندھ دیا۔ اس نے کہا چلو اب کیا کرے غریب آدمی، اس کے لیے وہ کھچر اور کھوتے جانور ہی قیمتی چیز ہے، کیونکہ وہ روزی کماتے ہیں اور اس کے ساتھ دیتے ہیں، اس کے دوست یار ہیں، اس کے ہمدرد ہیں، اس کے ساتھی ہیں۔ تو وہ اس نے کہا چلو میرا کھوتا جو ہے، میرا کھچر گھوڑا خوبصورت لگے گا۔ جب وہ بازار میں سے مٹی ڈھونے کے لیے گزرا تو وہ لوگوں کی نگاہ پڑی کہ یہ کھوتوں کے اور کھچروں کی گردن میں بڑے قیمتی اور روشن چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ لائٹ پڑتی ہے آنکھوں میں تو دھچکا لگتا ہے، اثر و انداز ہوتا ہے، کیا چیز ہے اس کے بعد۔ کرتا کرتا وہ ایک جوہری کے پاس لوگوں نے کہا کہ دیکھو تو صحیح کیا ہے۔ جوہری نے کہا یہ تو بہت قیمتی ڈائمنڈ اس کو مل گیا ہے۔ تو اس نے کھوتوں کے حساب سے، کیونکہ وہ غریب آدمی ہے، اس کے کھوتے ہی دوست یار ہیں جن سے وہ روزی کماتا ہے، اس کے لیے وہی چیزیں مقدس ہیں، تو وہ اس نے اس کی قدر کرتے ہوئے کھوتوں کے گلے میں ڈال دیا۔ اب ہیرے کی پہچان مثال دینے کا مقصد یہ تھا، ہیرے کو جوہری اور جوہری جانتا ہے، سونے کو سنارا ہی جانتا ہے، گولڈ اسمتھ ہی جانتا ہے، چاندی کو، سونے کو، ہیروں کو، ڈائمنڈز، پتھروں کو جوہری جان سکتا ہے۔ جوہری ایک بہت بڑا علم، نالج ہے، اس کے لیے بھی بہت ہی وسیع فیلڈ ہے، جو پتھروں کے فائدے، فوائد اور اس کو مارکیٹ میں بیچنا اور اس سے نفع اور مال و دولت کمانا وہ جانتے ہیں۔ تو اس طرح بھائی میرے
ہر چیز کی پہچان انہی لوگوں کو ہوتی جو اس کے سمجھدار ہوتے ہیں، اس کی قدر و قیمت ادا کرتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں اور اس سے پھر وہ استفادہ لیتے ہیں۔ کوئی چیز باطل دنیا میں نہیں بنی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں نے زمین کے اوپر کوئی چیز ناحق باطل پیدا نہیں کی۔ اسی طرح دنیا جہاں میں لاکھوں امراض ہیں جن کی تشخیص آج تک دنیا میں بڑے بڑے ڈاکٹر سائنسدان بھی کرنے میں ناکام ہو گئے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور حدیث میں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہر مرض کا علاج ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں جو لا علاج ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین کی لاکھوں کروڑوں کرم فرمائی، جس نے لاکھوں کروڑوں انبیاء دنیا میں بھیجے، اپنی رشد و ہدایت دے کر ایسے ایسے نبی بھیجے جیسے حضرت لقمان علیہ السلام، جن کو دنیا جہاں کی جڑی بوٹیوں، درختوں، پھلوں اور ہر چیز، جو جڑی بوٹیاں دنیا جہاں میں کسی قسم کے بھی پہاڑوں پر، زمین پر، سمندروں میں، زمین کے اوپر، ریگستانوں میں ہوتی تھی، وہ ان سے حضرت لقمان علیہ السلام کی زبان میں بات کرتی تھی اور ان کو سلام کرتی تھی، ان کا ادب احترام کرتی تھی، ان کا درود پاک ان پر پڑھتی تھی، اللہ کا کلمہ پڑھتی تھی، تسبیح کرتی تھی اور بتاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بوٹی کو، اس پھل کو، اس بوٹے کو، اس درخت کو، اس کے یہ فوائد رکھے ہیں، یہ بیماریوں کا علاج ہے۔ حتیٰ کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، دنیا جہاں کی ہر جڑی بوٹی میں لاکھوں امراض کے یعنی کہ فائدے ہیں، جس سے انسان ہٹا کٹا، صحت مند، جوان، شباب ہو جاتا ہے، بوڑھا کبھی نہیں ہوتا۔ ایسی ایسی دوائیاں اور چیزیں موجود ہیں دنیا کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حلال روزی کماؤ اور حلال روزی کھاؤ، حلال روزی کے اندر برکت مانگو، اپنے آپ کو حلال روزی کمانے کا، کھانے کا، گھر بار بال بچوں کو پالنے کا اپنے آپ پر یہ ذمہ داری فرض کر کے کرو۔ دنیا کے لوچ لفنگ، چوری ڈاکہ، فتنہ فساد اور جہالت سے، بد کلامی سے، بد اخلاقی سے بچو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی لاکھوں رحمتیں، برکتیں ہیں۔ جیسے ایک مقولہ مثال مشہور ہے، ایک آدمی حرام روزی کماتا ہے، کسی بھی طریقے کی کوئی منشیات فروشی کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، چوری ڈاکہ مارتا ہے، دنیا کی دولت لوٹتا ہے، مظلوموں کی دولت لوٹتا ہے، غریبوں کی دولت لوٹتا ہے، اور وہ اس سے حج نمازیں کرتا ہے، گھر میں جناب علی 100 200 ہزار دیگیں محرم کے دنوں میں پکا دیتا ہے، عید میلاد النبی کے دن پکا دیتا ہے اللہ واسطے، غریبوں کے واسطے، اور ہر سال 2 بار 5 بار عمرے کے لیے جاتا ہے، ہر سال حج پر جاتا ہے، ساتھ اپنے سینکڑوں لوگوں کو حج بھی کراتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی ساری عمر کی لاکھوں نیکیاں، لاکھوں حج، لاکھوں نمازیں، لاکھوں قرآن دیکھیں، اللہ کے راستے میں لاکھوں جانور ذبح کر کے وہ بانٹ دے، اللہ کے نزدیک اس کی ایک رائی کے برابر کوئی نیکی لکھی نہیں جائے گی۔ یہ چوری کا مال ہے، حرام مال ہے، اس کا جسم بھی حرام کا، اس کے مال بھی حرام کے، اس کے عوامل بھی حرام کے، تو اللہ کے نزدیک اس کو کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ وہ دنیا میں بے شک عزت پالے، عزت دار طریقے سے نواب، بادشاہ، سیاستدان، مولوی، مرشد، بزرگ، پیشوا کر کے مشہور ہو جائے، نواب کر کے مشہور ہو جائے کہ بڑا ملنسار ہے، غریب پرور ہے، وغیرہ وغیرہ، غریب نواز ہے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، نہ اس کے نبی کو، نہ فرشتوں کو، نہ دنیا کے بہترین اولیاء اللہ انسانوں کو، اور نہ کلام پاک میں ایسی ہدایات اللہ نے کی کہ تم غریبوں کا، مظلوموں کا مال لوٹو، غربت کا، ملک کا، مظلوموں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا، گھر والوں کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے یعنی کہ اہل اقارب کا، مسلمانوں کا یا غیر مسلمانوں کا کوئی مال لوٹو، اس کو کھاؤ، نہ حق کھاؤ، عیش عشرت کرو اور اس کو دکھاوے کے لیے دین دنیا کے راستے پر بھی لگاؤ۔ یہ سب نیکیاں برباد ہو جائیں گی، بیکار ہیں، اور دنیا میں بھی اس کا اس کو نظر آئے گا، اور آخرت میں تو اللہ نے جو اجر و ثواب دینا وہ تو پتہ لگ جائے گا جی۔ لیکن اس کی دنیا میں بھی بھلائی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جو لوگوں کے لیے گڑھا کھودتا ہے کہ اس میں گر کر تباہ و برباد ہو جائیں، جو لوگوں کے لیے ظلم و ستم، قتل و غارت اور فتنہ فساد پھیلاتا ہے، گڑھے کھودتا ہے، رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا کے اندر اس کو، اس کے سارے خاندان کے اوپر مشکلات، اور اللہ تعالیٰ اس کو گڑھے میں پھینک دے گا، اور تمام عوامل اس کی دنیا جہاں کی لاکھوں کروڑوں کی حجیں، قربانی کے جانور، دنیا جہاں کے عوامل، دنیا کو دکھاوے کے لیے جو وہ نیکیاں کرتا ہے، روزی رزق بانٹتا ہے، حج نمازیں، روزے جو بھی کرتا ہے، وہ سب برباد ہو جائیں گے، غرق ہو جائیں گے، جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، جہنم میں جلا دیے جائیں گے، اور ایسے لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا تاکہ جہنم کی آگ بھڑکتی رہے۔ تو
اب یہ بتانے کا مقصد اس بات میں مرر میں آئینے میں کیا ہے آپ نہیں سمجھتے تو میں آپ کو بہت زیادہ جھاڑ پہنچ کر یا چیخ کر پکار کر علماؤں کی طرح، علاماؤں، فلاسفروں کی طرح، سربراہ مملکت کی طرح، سیاستدانوں کی طرح چیخ پاڑ کے جلسے جلوس کر کے نہیں دکھا سکتا۔ اب آگے بات آ گئی کہ میں مرر کی بات پر دوبارہ ہوں۔ یہ آئینہ پھر دیکھ لیں آپ کو اپنی شکل نظر نہیں آئے گی کیونکہ میرے آگے 2 کیمرے لگے ہوئے 16 پکسل کے لیپ ٹاپ کے اندر، اور یہ آپ کو لائٹ نظر آ رہی ہے، یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو میں یوز کر رہا ہوں، اور یہ آئینہ ہے جس میں بھی اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں مجھے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور مرر کی خاص بات جو آپ نے نوٹ کرنی ہے رجسٹر میں، کاپی میں، کہ مرر کی اقسام ہوتی ہیں: اچھا مرر، قیمتی مرر، کرسٹل ٹائپ مرر، ڈائمنڈ ٹائپ مرر، اور ایک جرنل مرر۔ ہر مرر کی لوکیشن، اس کا عمل و کردار، جو آپ کے ظاہر دنیا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اس کا رزلٹ جو ہے نا، قیمت اور قدر و قیمت اس کی یعنی کہ اچھے ہونے پر اور زیادہ، بہت زیادہ اچھا ہوگا، آپ کی ہر چیز میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ ہو گیا جی مرر کا۔ آپ کو میں نے بتایا کہ اس کے آپ لائف ٹائم ویڈیو فلم بنا سکتے ہیں، سیفٹی کے لیے، سیکورٹی کے لیے، ملک و قوم کے لیے، عواموں کے لیے، اپنے گھروں کے لیے، بڑی بڑی کوٹھیوں کے لیے۔ مرر کا استعمال فارمولے کو سیکھیں، سمجھائیں۔ آپ عقل مند انسان ہیں، عقل مند کو اشارے کافی ہے، خود بنائیں گھر میں بیٹھے۔ یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں کہ آپ سے میں نے لاکھوں ڈالر، اربوں ڈالر انعام و اکرام لینا ہے، گولڈ میڈل لینا ہے، یا میں نے صدارتی یا سول ایوارڈ لینا ہے، یا میں نے دنیا جہاں کے ایوارڈ لینے ہیں۔ اب یہ ایک کیمرہ ہے چھوٹا سا، یہ دیکھیں جی، یہ بھی جاپانی کیمرہ، یہ سونی کا کیمرہ ہے، نظر آیا جی آپ کو؟ یہ سونی کا کیمرہ ہے۔ یہ سونی کا کیمرہ ہے، اس کے پیچھے تقریباً 2 انچ کا ٹیلی ویژن اسکرین لگی ہوئی ہے، اس کو بولتے ہیں LED ٹیلی ویژن اسکرین۔ تو اس کیمرے، یہ بھی جاپانی ہے، سونیو بڑی دنیا کی، جاپان کی انٹرنیشنل ورلڈ وائڈ لیٹسٹ بہت بڑی کامیاب ترین کمپنی ہے، جس کی بڑی بڑی پروڈکشن آئٹم دنیا میں چل رہے ہیں۔ اس کا مقابلہ دنیا جہاں میں چائنا، جاپان، ایشیا میں امریکہ، لندن، یورپ آج تک نہیں کر سکا۔ جاپان، ٹوکیو دنیا کا مشہور ترین ٹیکنیکل الیکٹرانکس کے اندر، سولر سسٹم کے اندر، دنیا کی ہر لیٹسٹ مشینری کے اندر ٹاپسٹ کنٹری آف دا ورلڈ، سپر ٹاپسٹ کنٹری ان دا ٹیکنالوجی، الیکٹرانکس، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ۔ تو یہ ایک چھوٹا سا بنایا ہے۔ اس کے علاوہ آج کل جو کیمرے چل رہے ہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے بتایا آئس گلاس کے اندر بھی کیمرہ آ گیا، جو آپ انگوٹھی پہنتے ہیں اس کے اندر بھی کیمرہ آ گیا، اور جو آپ پین یوز کرتے ہیں، قلم یوز کرتے ہیں لکھنے کی، وہ آپ نے جیب میں اس طرح یہ لگائی ہوئی ہے، اس کے اوپر یہاں پر سامنے ڈھکنے کے اوپر 4 پکسل 4 کیمرے لگے ہوتے ہیں۔ پہلے شروع میں آج سے 10-15 سال پہلے ایک کیمرہ لگا ہوا قلم تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے مارکیٹ میں دیکھا بکتے ہوئے، چلا بھی ہے لیکن ناکام ہو گیا، لوگ اس میں بھول چک کر لیتے ہیں، ان کو چلانا نہیں آتا، سمجھ نہیں آتا، خراب ہو جاتے ہیں۔ تو کیونکہ اس کی نقل چائنا نے بہت مال کی، ہر ایک مال کی جو نقل کرتا ہے چائنا نے مارکیٹ کو ہمیشہ، ہر سپر پاور گریٹسٹ ٹیکنالوجی کے ماہر کنٹریز کے ٹیکنالوجی کو کیچ کر کے، کاپی کر کے اس نے چیزوں کو بنا کر مارکیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سپر چیزیں ہوتی ہیں وہی بیکار، لوگ نہیں لیتے مہنگی کر کے، اور جو چائنا کا مال بک جاتا ہے لیکن وہ استعمال کرتے ہیں کوئی ہفتہ، 10 دن، 20 دن، مہینہ۔ کوئی کیمرہ اس قسم کا آپ نے چائنا کا بھی دیکھا ہوگا، سونیوں کا، اس کے اوپر سانیو لکھا ہوا ہے، سونیو لکھا ہوا ہے، تو وہ کم سے کم 1000-2000 روپے پاکستانی کا آ جاتا ہے۔ یہ کیمرہ کم سے کم $1000 کا ہے، سانیو کا لیٹسٹ کیمرہ، جو آج سے تقریباً 10-15-20 سال پہلے کا، یہ دنیا میں ورلڈ میں مشہور ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کیمرہ دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ کیمرہ، یہ بھی اسی کیمرے کی ایک یعنی ڈیزائن ہے، مختلف ڈیزائن اور ماڈل کے اندر، جیسے گاڑی ہوتی ہے، کوئی 100 cc ہے، کوئی 70 cc ہے، کوئی 150 cc ہے، کوئی 250 cc ہے، حتیٰ کہ 1300 cc، 1600 cc، 2200 cc، اسی طرح گاڑیاں، آٹو کارز ہیں جو کم سے کم بھی 400-450 cc کی کاریں، جو 2 ڈرائیور یعنی 2 سواری کی کاریں رکشوں کی طرح بنی ہوئی ہیں،
سولر سسٹم پر بھی چل رہی ہیں، تیل پر بھی چل رہی ہیں، گیس پر بھی چل رہی ہیں، اور کم سے کم 450 سی سی سے لے کر 16,000 سی سی تک آ رہے ہیں. یعنی جو عام لوکل زندگی میں لوگوں ارد گرد ماحول کے اندر زندگی کے اعتبار میں چل رہی ہیں، وہ کم سے کم بھی 450 سے لے کر 1,000، 1,200، 1,600، 2,000، 2,500 سی سی کی کاریں، ہارس پاور کاریں چل رہی ہیں. لیکن جو 22,000 یا ہزاروں سے اوپر نکل گئی ہیں وہ کاریں صرف ہائی وے کے اوپر سپر پاور انٹرنیشنل سٹیز اور کنٹریز ہیں، یہ ان کے ہائی وے، بڑے بڑے ہائی وے جو اسپیشل ہائی وے بنائے گئے ہیں ان کاروں کے لیے بنائے گئے، جس کے اندر چاہے وہ 10 سوار ہوں، چاہے 20 سوار ہوں، بسز بھی ہیں، کوسٹر بھی ہیں، کاریں بھی ہیں. وہ کاریں زیادہ سی سی کی، زیادہ پاور اور زیادہ ہائی پیمانے پر اسپیڈ پر چلنے والی، وہ صرف ہائی وے پر چل سکتی ہیں، گھروں میں شہروں میں نہیں آ سکتی. اس کے اندر جیگور کار بھی ہے، مرسڈیز کار بھی ہے، شیور لائٹ کار بھی ہے، روز رائز کار بھی ہے، اور امریکن کاریں بھی بڑی مشہور ہیں. جاپان کی جو بڑی بڑی روز رائز کاریں ہیں، جرمن کی، وہ بھی بڑی مشہور ہیں. ان کے اندر دنیا جہاں کی ہر سیکرٹ کیمرے، ویڈیو کیمرے، ٹیلی ویژن، وائرلیس، سیٹلائٹ آج کل اس میں آ رہا ہے. اور دنیا کے پوری ورلڈ وائڈ اگر آپ چکر لگائیں ایسی، یعنی کہ 25,000 سی سی کار کے اوپر، آپ کو کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف ہائی وے کی ضرورت پڑے گی. جو بہترین ہائی وے سڑک ہو تو وہ پوری دنیا کا راؤنڈ لگا سکتا ہے ہوائی جہاز سے آدھے یعنی کہ وقت میں. اگر ایک ہوائی جہاز پوری دنیا کا 24 گھنٹے میں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، ایک دن ایک رات میں، تو اس کی سپیڈ اور اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کتنی جہاز کی رفتار ہوگی. جہاز کی رفتار کم سے کم بھی میرے حساب سے 1,000-2,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے وہ چلتا ہے. تو جب اس سپیڈ سے وہ دوڑے گا تو جناب علی وہ پوری دنیا کی ایک دن رات کے اندر سفر مکمل کر سکتا ہے. مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اگر وہ جہاز راؤنڈ لے گا تو ایک دن ایک رات میں سفر مکمل کر لے گا. بہترین دنیا کا جہاز، بہترین ایروپلین جو ہے. چھکڑا اور جہازوں میں بھی چھکڑا جہاز، اور کہتے ہیں نا جیسے گاڑیوں میں چھکڑا گاڑیاں ہوتے ہیں، تو چھکڑا گاڑی کو آپ ہائی وے، بہترین شیشے کی سنگ مرمر کے ہائی وے کے اوپر بھی چلائیں، وہ چھکڑا کھوتے گاڑی کی طرح ہی چلے گی. تو جو اچھی کاریں ہیں وہ صرف ہائی وے، اچھے روڈوں کے لیے بنائی گئی ہیں. تو جو بھی گاڑیاں، وین، موٹر سائیکل، کاریں بہترین قیمتی ہیں، جو انڈر سروس کے اندر تمام ٹیوننگ کے بعد اس کو چلاتے ہیں لوگ، بڑی سیفٹی کرتے ہیں، وہ کاریں عام روڈوں پر، عام ہائی وے پر چلیں گی تو بیکار ہو جائیں گی، اور کاریں جلدی بوڑھی چھکڑا ہو جائیں گی، اور کروڑوں ڈالر کی کاریں بیکار ہو جائیں گی. اسی طرح ہمارے ملک کے اندر غربت کی وجہ سے روڈ اور شوارے اور جو شاہراہیں ہیں، ایوان ہیں یا ہائی وے ہیں، وہ اتنے کامیاب نہیں ہیں، کیونکہ ہماری کاریں جو غریبوں کی کاریں ہیں وہ شہروں میں چلنے والی ہیں، روڈوں پر چلنے والی سواریوں کے لیے، عام سفر کے لیے، بازاروں کے لیے، بال بچوں کے لیے، اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے لیے، اداروں کے لیے، گورنمنٹ اداروں کے لیے. تو وہ کاریں اندر ہی چل کر، اندر کے خطرناک روڈ جو ہر شہر میں، پاکستان کے چھوٹے شہروں میں، بڑے شہروں میں، وہ ایسے روڈ ہیں، آپ خود ایک بار سفر کریں گے تو ساری عمر کے لیے شرمندہ ہو جائیں گے. اگر آپ محب وطن، نیک انسان، اللہ تعالیٰ، رسول اور محب وطن اور مسلمانوں کے اور نیشن قوم کے محب وطن ہیں، آپ کو شرم و حیا آئے گی، غیرت آئے گی کہ ایسی سڑکیں ہمارے ملک کے شہروں کے اندر کہ گاڑیاں تباہ ہو جائیں، اور جناب علی بچیاں بچے بیٹھے ہوں تو جناب علی گھر جاتے تک ان کے پیٹ میں درد ہو جائے گی اور وہ الٹیاں کرنے لگیں گے. یہ حالات ہیں ہمارے ملک کے. یہ حالات کون ٹھیک کرے گا؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کون ایسے لوگ محب وطن دنیا میں نئے سرے سے پیدا ہوں گے، یا جیسے بزرگان دین کہتے ہیں نا، کون محمد بن قاسم بن کر آئے گا، کون سلطان بن صلاح الدین بن کر آئے گا، کون محمود غزنوی بن کر آئے گا، کون سلطان الہندوستان العرب والعجم التمش بادشاہ بن کر آئے گا، کون دوبارہ بابر شہنشاہ ہندوستان عرب و عجم آئے گا، کون جلال الدین محمد اکبر بادشاہ بن کر آئے گا جو دنیا میں عدل و انصاف کرے گا، جس کے عدل و انصاف اور تاریخ اور علم اور حکمت کو دنیا کے تمام مذاہب نے جھک کر ادب بجا لائے، جھک کر اس کا جی حضوری کی، اور مانتے تھے، ایمان لاتے تھے کہ یہ دنیا کے اوپر بھگوان کا روپ ہے. ہندی زبان میں
جب کسی کو اللہ تعالیٰ رب العالمین خداوند قدوس کی برابری کا عہدہ دینا ہو تو وہ اس کو بھگوان مانتے ہیں. بھگوان کا مطلب ہے کہ اس کے اندر تمام وہ خوبیاں ہیں جو بھگوان عالمین میں ہوتی ہیں. تو وہ دنیا کے اوپر زمین کے اوپر بھگوان ہے, وہ خدا ہے. تو اسی طرح یہ جو بڑے بڑے مشہور اولیاء اللہ, خدمت گزار بادشاہ تھے, حکومتیں کر گئے, نیک لوگ جن کو دنیا جہاں رہتی دنیا تک, جن کی عدل و انصاف, مدد, تعاون, محبت, خلوص, ہر مذہب سے پیار, ہر دنیا کے انسان سے پیار, انسانی ہمدردی سے پیار, ان کے گیت سنہری الفاظ میں تاریخ میں لاکھوں ان کی کتاب و علم کو آپ چھپا لیں, ان کی تعریف وہ خود زمین آسمان کا بنانے والا مالک رب العالمین کرتا ہے آسمانوں کے اوپر. یہ اس نے, اور دنیا جہاں میں ان کی آل اولاد, ان کے گھر بار, ان کی تعلیمات کی قدر اللہ تعالیٰ کراتا ہے, اور وہ دنیا میں مشہور رہیں گی. اور جن کو استفادہ ملنا ہے وہ استفادہ لے چکے ہیں, وہ لیتے ہیں, جو نہیں لینا چاہتے نہیں لیتے. اب یہ بتا رہا تھا کہ یہ کیمرہ ہے, یہ ہے نیکون, یہ جاپان کی مشہور کمپنی ہے نیکون. اس کے اندر دیکھیں یہ ڈیجیٹل ٹائپ چھوٹے چھوٹے بٹن لگے ہوئے ہیں, یہ ادھر بٹن لگے ہوئے ہیں, یہ دیکھیں یہ بٹن لگے ہوئے ہیں. یہ کیمرہ ہے اور یہ اوپر بٹن لگا ہوا ہے ریڈیو کی طرح کا, جس سے ہائی اور لو کری جاتا ہے. یہ آن آف کا بٹن لگا ہوا ہے. یہ کیمرہ لگا ہوا ہے, اس میں 2 پکسل کا کیمرہ لگا ہوا ہے. اس کے آگے بھی انہوں نے لینس لگانے کی جگہ رکھی ہے. دنیا کا کوئی کیمرہ بھی ہے, چاہے وہ $1000 کا ہے, چاہے $1000 کا ہے, چاہے $10 لاکھ کا ہے, اس کے کیمرے کے آگے ہمیشہ لینس لگانے کی انہوں نے جگہ چھوڑی ہوتی ہے. چاہے وہ ٹیلی ویژن اسٹیشن کے آن لائن لائیو پروگرام جو کرکٹ کے میچ, ہاکی کے میچ, ورلڈ فٹ بال میچ دکھا رہے ہوتے ہیں, ان کے منہ کے کیمرے کے آگے بھی لینس لگانے کی جگہ چھوڑی ہوتی ہے. وہ لینس لگا کر دور نزدیک سے پلیئر کو, کھیل کو, گیم کو کئی زاویے سے دیکھتے ہیں, سلو موشن دیکھتے ہیں, اس سے زیادہ سلو موشن دیکھتے ہیں, قریب لا کے رزلٹ کو دیکھتے ہیں کہ یہ کھیل کے اندر کھلاڑی کیا کر رہے ہیں, آؤٹ ہوا نہیں ہوا, گول ہوا نہیں ہوا, کیسے ہوا, مسٹیک کیا ہے, فاؤل کیا ہے. یہ کیمرے کا کمال ہے اور کیمرہ چلانے والے کا کمال ہے, جو ایک بہترین کیمرہ مین ہوتا ہے. اور اس طرح یہ آپ کو میں بتا رہا تھا کہ یہ تمام کیمرے کی جو اس میں ہارڈ ڈسک ہے, کارڈ سسٹم ہے, ہارڈ ڈسک لگی ہوتی ہے اور کارڈ لگا ہوتا ہے. آپ کسی بھی کارڈ کو جو کہ بہترین زیادہ میموری کا کارڈ ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ کا دن رات 24 گھنٹے یہ کیمرہ چل سکتا ہے. اور اس کی باڈی اسٹینل اسٹیل کی ہے جی, یہ سر اسٹینل اسٹیل ہے اور بہترین کور بنا ہوا ہے, نیچے گرے ٹوٹ بھی نہیں سکتا, نہ شیشے, نہ گلاس, نہ کیمرہ. یہ جاپان کا نیکون کمپنی انٹرنیشنل کمپنی ہے. تو اس کو آپ سیکرٹ کیمرے کی جگہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کی تھیوری اور اس کی ٹیکنیک کو جانتے ہیں تو آپ اس کو اپنے لیپ ٹاپ کے ذریعے جوڑ کر اس کو آپ اپنے عمارت کے آگے یا باہر دکان پر, شو روم پر, آفس میں اس کو لگا سکتے ہیں سیکرٹ جگہ کے اوپر, جس سے آنے جانے لوگوں کو پتہ نہ لگے یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے. تو آپ اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر کمپیوٹر جو چلا رہے ہیں اپنے ڈرائنگ روم میں, گھر میں, آفس میں, اس کے اوپر آپ پورے علاقے, ماحول اور اپنے بلڈنگ کے اطراف کی سیکرنسی جو ہے نوٹ کر سکتے ہیں, ویڈیو بنا سکتے ہیں, مووی بنا سکتے ہیں. 1 گھنٹے کی, 24 گھنٹے کی مووی بنا کر آپ لیپ ٹاپ کی ہارڈ ڈسک میں سیو کر لیں, دوسرے دن کی پھر بنا لیں, لائیو بنا لیں, جس طرح مرضی بنائیں. یہ خوبیاں ان کیمروں میں ہیں. یہ جو لیٹسٹ کیمرے آج سے 10-20 سال آئے دنیا کے اندر, ایک کیمرہ رہ گیا جی, یہ بھی اسی ٹائپ کا کیمرہ ہے. یہ کینن, دنیا کی مشہور ترین جاپان کی انٹرنیشنل ورلڈ وائڈ کمپنی ہے. کینن ٹوکیو جاپان کی کمپنی ہے. جیسے سانیو ہے, سونی ہے, اور وہ نیکون دکھایا. یہ چھوٹے چھوٹے کیمرے آئے تھے, لوگ پاکٹ میں یوں رکھ لیتے تھے جناب علی کیمرے کو, جیب میں, سائڈ جیب میں, پینٹ میں, یا اس کا بیلٹ ملتا ہے. جیسے وہ پولیس والے, آرمی کے لوگ اپنا بیلٹ رکھتے ہیں جس کے اندر اسلحہ, کلاشنکوف اور پسٹل اور ریوالور اور اس کی گولیاں وغیرہ کی بیلٹ باندھتے ہیں. اس طرح اس کے بیلٹ بازار میں آگے تھے بنے ہوئے. اپنا آئی فون, آپ کا موبائل سیل, اس کے ساتھ پاکٹ لگا ہوتا ہے بڑا مضبوط قسم کا, سافٹ اور مضبوط قسم کا, پاورفل, جس کے اندر اپنا ایک کیمرہ, ایک موبائل رکھ سکتے ہیں. جیسے پہلے زمانوں میں وائرلیس پولیس والے, آرمی والے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. بہت بڑا وائرلیس ہوتا تھا, 1 ہاتھ کے برابر, اس کا اینٹینا کھول کر. تو آج کل وہ وائرلیس بھی چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہیں. بلکہ آپ یہ سمجھ لیں آئی فون, سیل فون اور یہ موبائل
جو دنیا کے اندر نئی ٹیکنالوجی ایجاد ہوئی، دریافت ہوئی، لوگوں کے سامنے آئی ہے، یہ وائرلیس سے کہیں درجے زیادہ ٹیکنیک اور اس کے اندر کوالٹیز ہیں جو وائرلیس کو لاکھوں گنا پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ تو ہمارے ملک میں، غریب ملکوں میں ابھی بھی وائرلیس کا نظام، کمیونیکیشن کا، ریڈار کا نظام چل رہا ہے، جبکہ یہ کمپیوٹر نے، لیپ ٹاپ نے، کیمرے ویب کیموں نے، سیکرٹ حساس کیمروں نے، موبائلوں نے، یہ پرانا اولڈ ماڈل جو سسٹم ہے کمیونیکیشن کا، ریڈار سسٹم، ریڈیو سسٹم، ٹیلی ویژن سسٹم اور یہ جو وائرلیس سسٹم ہے، اس کو خیر ہوئے آج 50 بلکہ 100 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، کم سے کم 50 سال ہو گئے۔ اب جن ممالک میں یہ ٹیکنالوجی ابھی عام نہیں ہوئی یا عام نہیں ہے یا نہیں سمجھ ہے، تو وہ ابھی بھی وہ پرانی تھیوری اور ٹیکنیشین کو استعمال کر رہے ہیں، جو وائرلیس ہے، ریڈار ہے، ریڈیو کمیونیکیشن ہے، ٹیلی ویژن کمیونیکیشن ہے، وائرلیس کمیونیکیشن ہے، ان چیزوں کو ابھی بھی وہ استعمال کر رہے ہیں جو غریب ممالک ہیں۔ اس سے آپ کو اپنے ملک قوم کی ترقی، غربت کا پتہ لگ سکتا ہے کہ ہمارا ملک دنیا کی سپر پاور، بہترین ترقی یافتہ قوموں، ملکوں سے کتنا ہم 500 سال کم سے کم پیچھے ہیں۔ تو لیٹسٹ معاملے کے اندر بھی اگر جائیں، جو دنیا کی تھیوری باہر ملکوں میں عام ہے، یہاں نہیں ہے، تو وہ ہمارے لوگوں کے امیروں کے پاس ضرور ہوتی ہیں، بڑے بڑے پرنسز، کوئین، نواب، جگیرداروں کے پاس ضرور ہوتی ہیں۔ اس حساب سے ہم کم سے کم 200 سال پیچھے ہیں، کیونکہ وہ جو چیز منظر عام پر عام ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز پوری دنیا میں عام ہے۔ اب کوئی ملک کسی ترقی کے معاملے میں ٹیکنیک، تعلیم اور تجربے کے حساب سے پیچھے نہیں ہے۔ اب ان کی اپنی کمزوری ہے کہ وہ تعلیمی میدان میں ملک و قوم کی سالمی ترقی کے لیے اور اس کے یعنی کہ استعمال کے اندر پیچھے ہیں، کمزور ہیں، عقل نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اور اس کو ٹیکنیک کو اور اس تھیوری کو نہیں جانتے، تو وہ اس حساب سے ملک جو ممالک کے غریب لوگ ہیں وہ پیچھے ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا جی کیمرے، آپ کو میں نے 3 کیمرے دکھائے تھے نا جی، یہ کیمرے، یہ آج سے 10-20 سال کی پرانی ٹیکنیک ہے جو اب بھی استعمال ہو رہی ہے، کر رہے ہیں غریب لوگوں کے اندر، باہر کے ملک سے لوگ گفٹ لاتے ہیں، اس کے اندر لیٹسٹ ماڈل آ گئے ہیں، لیٹسٹ باڈیاں آ گئی ہیں۔ تو جیسے یہ ہے، اب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مارکر ٹائپ، پینسل کے ٹائپ کے اندر یہ چیزیں آ گئی ہیں، اس کے اندر آئی فون بھی ہے، موبائل بھی ہے، کال بھی کر سکتے ہیں، کیمرہ سیکرٹ لگا ہوا ہے، اور دیکھنے والے کے نزدیک وہ ایک قلم اور پین ہے۔ یہ بھی آج سے 5 سال پہلے کا دنیا میں، ہمارے پاکستان میں آیا ہوا ہے، لوگ باہر کے ملک سے آتے جاتے ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں۔ اینک آئی ہوئی جس کے اندر ٹیلی ویژن اور ریڈیو ٹرانسمیشن اور موبائل سسٹم ہے، تاکہ آپ اپنے موبائل سے اس کو کنسرن کر کے لنک کریں اور یہاں سے اپنا نمبر ڈائل کریں اور آپ موبائل کو جیب میں رکھ لیں۔ وہ کان کے ساتھ، اینک کے ساتھ ٹرانسمیشن لگی ہوئی ہے، تو وہ کانوں کے اندر ایئر فون لگانے کی طرح جناب علی آپ کو موبائل پر چلتے پھرتے بھاگتے بات کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو پچھلے میسج میں بڑا ہینڈی کیم دکھایا تھا، اس کے اندر بھی کافی قسمیں ہیں۔ تو آج کل ماڈرن دور کے اندر یہ جدید ورلڈ وائڈ لیٹسٹ ماڈرن ٹیکنیکل کمپیوٹرائز سسٹم سیزن میں، دور میں، بڑا کیمرہ ہونا، بڑا موبائل ہونا، بڑا ٹی وی، بڑی LED ہونا، یہ کارنامہ نہیں ہے، یہ وقت، ماحول، علاقے کی ضرورت کے حساب سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جتنی چیز چھوٹی ہوگی وہ سیکرٹ ہوگی اور قیمتی ہوگی۔ جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ مارکر ٹائپ پین میں آ رہا ہے، اب وہ پین جس نے یہاں پر یہ مارکر ہے، دیکھیں جی، اب آپ کو دیکھیں یہ مارکر ہے، اس کی کتنی موٹائی، لمبائی، چوڑائی، اس کے یہاں پر جب آپ ڈھکنا کھولیں گے تو اسکرین نظر آ جائے گی، وہاں پر آپ نمبر ڈائل کر سکتے ہیں۔ پھر آپ اس کو جب آن کرنا چاہتے ہیں تو یعنی ڈھکنا کھولا، آن ہو گیا، پھر آپ اس کو جب اپنے آئی فون، اپنے ایئر فون کے ساتھ ٹچ کرنا چاہتے ہیں، وہ بٹن اس میں دبا دیا، اس کو بند کر کے آپ نے جیب میں دوبارہ مارکر رکھ لیا۔ اس مارکر کے ساتھ یہاں سیکرٹ کیمرہ لگا ہوتا تھا پہلے، جو آج سے کچھ دنوں پہلے، کچھ سال پہلے یہ مارکیٹ میں آیا۔ تو اس سیکرٹ کیمرے سے جو حساس اداروں کے CID انٹیلیجنس پرسن ہوتے ہیں، جن کی ایمرجنسی 24 آور سیکورٹی کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں این کے یہ پین وغیرہ، وائرلیس کمیونیکیشن سسٹم، ریڈار سسٹم، کیونکہ وہ ہر وقت ٹچ رہتے ہیں، آن لائن رہتے ہیں، تو ان کے لیے بہترین ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی کو آن لائن دیکھنا ہو، دکھانا ہو اپنے ادارے کو، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو،
تو وہ مارکر کے ذریعے اپنا کیمرہ آن کر دیتے ہیں، وہ اپنے ہیڈ سے ڈائریکٹ انٹرنیٹ وایا انٹرنیٹ کے ذریعے فوراً کیمرے سے پڑھ لیتے ہیں اور فوراً ان کی ہدایات کو سن لیتے ہیں، اپنی ہدایات ماحول لوکیشن کو وہاں فارورڈ کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے ماڈرن سیکرٹ راز جو ہیں صرف پڑھے لکھے لوگوں، سیکرٹ گورنمنٹ، پولیس، آرمی کو اور دنیا کی جو ترقی یافتہ عوام اور اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹیز کے، باہر ممالک میں جو رہتے ہیں کام کرتے ہیں، ان کو یہ معلومات آج سے 10-20 سال سے سب معلومات ہیں، لیکن اس کا استعمال نہ معلوم ہے، نہ کرتے ہیں، نہ اس کو ترقی دینے کے لیے اپنی ملک و قوم میں، عوام میں، بچوں میں تعلیم و تربیت دیتے ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو پچھلے میسج میں کہا تھا، دنیا کے دعوے ہیں کہ جی پان ہو گیا، سگریٹ ہو گئی اور یہ چائے ہو گئی، کافی ہو گئی، یہ دنیا کا نمبر 1 بزنس اور کاروبار ہے۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ دنیا کے امیر ترین اقوام اور رئیس ترین تاجر اور رائل فیملی بن گئی ہیں۔ تو جیسے امریکہ کے صدر جمی کارٹر مشہور ہیں جی، وہ کہتے تھے کہ بچپن میں انہوں نے مونگ پھلی بازار سے لے کر سائیکل کے اوپر بیچتے تھے امریکہ کے شہروں میں، نیو یارک میں، پھر مونگ پھلی کو کچی لے کر بھون کر ریڑھی پر بھی اس نے بیچی، پھر اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ اس کو عقل آئی، جب تھوڑا بڑا ہوا تو اس کے ماں باپ نے اس کو ہدایت دی، اس کو تھیلیوں میں بند کر کے مونگ پھلی کو بھون کر صاف کر کے بیچو میووں کو۔ تو انہوں نے دو چار میوے اکٹھے کر کے مونگ پھلی کے نام سے اپنی کمپنی بھی کھول لی، نام رکھ لیا ایک، کہ وہ ریگن تھا کہ کارٹر تھا، 2 صدروں کی یہ کہانی ہے۔ پہلے اخبار بھی بیچتے تھے، میگزین بیچتے تھے شہروں کے اندر، بعد میں ملک و قوم کے سربراہ بن گئے، امریکہ کے لیڈر بن گئے، بڑے لیڈر بن گئے۔ تو وہ مونگ پھلی بیچتے بیچتے اس نے ایک بہت بڑی آہستہ آہستہ کمپنی بنا لی، فیکٹری بنا لی، انڈسٹری بنا لی۔ وہ پوری نیو یارک میں، امریکہ میں، یورپین کنٹری میں اس کی مونگ پھلی اتنی ایکسپورٹ امپورٹ ہونے لگ گئی کہ لوگ جیسے آج کل چپس اور یہ لیزز وغیرہ، یہ پاپ کارن، پاپڑ وغیرہ ہم لوگ تھیلیوں میں بازاروں سے، یوٹیلٹی اسٹور سے خود بھی کھاتے ہیں، ریفریشمنٹ کے دوران، چائے پانی کے دوران بھی کھاتے ہیں، دن کو بھی، رات کو، اپنے فیملی کے لیے، بچوں کے لیے، بازار سے، مارکیٹس کے لیے 10-15-20 پیکٹ لے آتے ہیں، کھاتے ہیں، شوق سے کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، ریفریشمنٹ ہوتی ہے، کوئی کوک کو ٹھنڈا پی لیتا ہے۔ تو یہ چیز دنیا کی بہترین چیز تھی، جس سے وہ امیر ترین بندہ بن گیا اور پھر الیکشن لڑا تو اس کو الیکشن لڑنے میں بڑی آسانی پیدا ہوئی اور امریکہ کا آسانی سے صدر بن گیا۔ جمی کارٹر اور ریگن یہ دونوں اخبار بھی بیچتے تھے، کھانے پینے کے مختلف چپس اور یہ ریوڑیاں، پستے، بادام اور میوے اور مونگ پھلیاں بیچتے تھے، اور ہم لوگ اپنے ماحول میں، حالانکہ دنیا کا غریب ترین ملک ہے پاکستان اور انڈیا، ہم یہاں پر چھلیاں، دانے، چنے، مونگ پھلیاں بیچنے والوں کو غریب ترین قوم سمجھتے ہیں، اور وہ بیچارے غریب ہی رہتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں، خصوصاً انڈیا کے اندر جو ریڑیاں لگاتے ہیں، شکرکندیاں، چھولے، چنے، پھلے بیچتے ہیں، اس میں زیادہ تر وہ مہاجر ہیں جو افغانستان سے، پشاور سے، سرحد سے، کوئٹہ سے، مختلف شہروں میں روزگار تلاش کرتے، مزدوری تلاش کرتے، انہوں نے ریڑیاں بنا لیں جس کے اندر آگ کوئلہ لگا کر چنے کالے بھونتے ہیں، سفید چنے، مکئی کے دانے، بھٹے بھونتے ہیں، اور وہ دن رات اپنے گھر بال بچوں کو پالتے ہیں، روزی کماتے ہیں۔ تو یہ ایسے کاروبار جو امریکہ میں، یورپ میں ایسی اقوام نے، لوگوں نے کیے جو ملک کے سربراہ بن گئے، یعنی اتنے دیانتدار تھے، اتنے ہیومن رائٹس اور ہیومن کائنڈ سروس اور ہیومن رائٹ کے سچے، محنت کرنے والے، ایفرٹس کرنے والے، سچی اور حلال روزی کمانے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے، گاڈ نے ان کی بہت ہیلپ کی اور وہ دنیا کے امیر ترین، مشہور ترین سربراہ مملکت بن گئے۔ تو یہ چیزیں، یہ باتیں ہمیں سبق سکھاتی ہیں، رستہ دکھاتی ہیں کہ ہم لوگ سیکھیں ایک دوسرے کی اچھائی کے ساتھ۔ انسان ہمیشہ ایک دوسرے انسان کا دارو ہے، درد کی دوا ہے، اس کا رہبر ہے، اس کا ولی ہے، دوست ہے، جیسے خدا ہمارا ولی اور دوست اور رہبر اور رب العالمین ہے۔ انسان ایک دوسرے انسان کا ہمدرد ہونا چاہیے، سچا رستہ یہی ہے۔ انسانی ہمدردی کا فلسفہ بھی یہی سبق سکھاتا ہے ہمیں۔ تو بات میری پھر لمبی ہو جاتی جی، میرے ریفریشمنٹ یعنی کہ دیر ہو جاتی ہے، اس طرح میں تھوڑا سا واٹر پی لوں اور اسموک کر لوں، کیونکہ مجھے اس کے بغیر ریفریشمنٹ نہیں ہوتی اور انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی۔ وہ گلاس کے اندر میں نے، مگے کے اندر، کرسٹل کے مگے میں کافی پینی، اس لیے میں نے ڈائریکٹ باٹل سے پی لیا۔
اور تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ بھی کر لیں. ہیلو ہیلو بھی ہو گئی ہے, السلام علیکم بھی ہو گئی ہے. تو جی میرر کا بھی آج آپ کو پچھلے 4 میسیجوں کے بعد یہ 5ویں میسیج میں اس کا مکمل فائدہ, انکشاف, کوالٹیز, قسم, استعمال کا اصل مقصد اور اس کے مزید سینکڑوں مقاصد ہیں. اور اسی طرح یہ جو لیٹسٹ کیمرے ہیں, اولڈ کوالٹی ماڈل کیمرے ہیں, ویب کیم ہے, ہینڈی کیم ہے, جو ہم دنیا کی مختلف ٹیکنالوجی سے, جاپان سے, امریکہ سے, لندن سے, یورپ کنٹری سے جو موبائل آئی فون آ رہے ہیں اس کے اندر یہ یعنی کہ محفوظ کر دیے چلا رہے ہیں لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی ہے. اور آپ پرانے کیمروں کو آئی فون سیکرٹ کیمرے کی جگہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. جو موبائل میں اور مارکر میں کیمرے آ رہے ہیں, سیکرٹ کیمرے, جس سے آپ ویڈیو تیار کر کے آپ سیکرٹ ویڈیو کسی بھی وقت کسی چور ڈاکو بغیرت کی, ملک دشمن کی, اپنے گھر کے دشمن کی, باہر کے دشمنوں کی آپ ویڈیو سیکرٹ بنا کر فوری طور پر اس کو یوٹیوب کے اوپر وائرل کر سکتے ہیں, فیس بک پر بتا سکتے ہیں, یا کسی سیکرٹ حساس ادارے کے انٹیلیجنس سربراہ کو دے کر اس سے ان لوگوں کی, چوروں کی, ڈاکوؤں کی, بغیرتوں کی, ملک, قوم, دشمن, آپ کے دشمنوں کی پکڑ کروا سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے قومی فریضہ, قومی بھلائی اور رحمت ہے کہ آپ ملک و قوم کا حساس اداروں کے ساتھ مل کر تعاون کریں, اور ان کو بھی فرض ہے کہ وہ ملک و قوم کے جیال حب الوطن پاکستانیوں کی مدد کریں, ہر وقت ان کو تعاون کریں, مالی امداد کریں, ان کو سپورٹ دیں, ان کو عزت وقار دیں. اور یہ ہمارا اور سب کا ملک قوم کی سلامتی, وفائے عہد اور یکجہتی اور اتحاد کے ساتھ چلنے کے نام کو ملک کی سالمیت اور وفا و ترقی و شادمانی پیدا کرنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی, اور اچھی زندگی ماحول پیدا کرنا پڑے گا. اب کیا چیز رہ گئی جو آپ کو دکھانی تھی جی؟ ہاں جی, کیمرے ہو گئے, میرر کا ہو گیا. تو کل کی کچھ باتیں جو رہ گئی تھی وہ آپ کو سمجھا دوں, جو پچھلے میسیج میں الادین کے چراغ کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کا گریٹ فلاسفر, اصل جو نیچرل اور حقیقی کہانی الادین کی وہ وہی ہے جو میں نے آپ کو تاریخی اعتبار حوالے سے عراق کی کنگڈم کے حوالے سے بتائی کہ دنیا کے بیشتر تمام ممالک میں, اسلامی ممالکوں, پوری روئے کائنات, روئے زمین, روئے ارض کے اوپر اسلام کے, مسلمانوں کے, اللہ رسول کے ماننے والوں کے سب سے زیادہ سائنسدان دنیا میں گزرے. یہ صرف 21ویں صدی یا پچھلی 20ویں صدی کہہ لیں, 200-300 سال پہلے, 400 سال پہلے, اس سے زیادہ نہیں. صرف انگریزوں نے دنیا میں تباہی مچا دی, صلیبی جنگیں لڑیں, قبضے کیے, مال دولت خزانے لوٹے, وہاں سے علمی کتابوں کے خزانے لوٹے, اور دنیا میں سائنسدان بن کر ابھرے, اور ایٹمک اور نیوکلر پاور اور سپر پاور بن کر ابھرے. تو یہ ان کی ترقی نہیں ہے, یہ تو جنگ و جدل, فتنہ فساد پھیلا کر یہ ایسے کارنامے کرنا انسانیت کی کھاتے سے, انسانیت کی فیلڈ سے, خدا رسول کی رستے سے باہر ہے, یہ اس حدود سے باہر ہے, یہ غلط چیزیں ہیں. لیکن اب وہ مانتے ہیں کیونکہ وہ پاور بن گئے ہیں, گریٹ کنٹری, ریچسٹ بن گئے ہیں. اب دنیا کے کراؤن پرنس اور گریٹ کنگ اور گریٹ کنگڈم اور گریٹ سپر پاور کنٹری جو کہلاتی ہیں, تو لازمی بات ہے انہوں نے اپنا وقار کو, عزت کو مجروح تو نہیں کرنا نہ قوم کی. تو وہ لوگ اپنے ملک کے, اپنے نیشن کے تمام اقوام کو طاقتور بنا رہے ہیں, نئی ٹیکنالوجی دے کر, نیا تعلیم دے کر, خوراک دے کر, مدد دے کر, الاؤنسز دے کر, وظیفے دے کر. جیسے آپ کو میں نے پیچھے بتایا تھا کہ دنیا کی تمام ترقی یافتہ اقوام جن کے اندر ہر قسم کی ٹیکنالوجی اور علم ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے کہ وہ اپنی پوری ملک کے اندر
ہر بوڑھے کو، ہر بوڑھی عورت کو جو 50 سال سے ابو کر جاتے ہیں، ان کو کم سے کم $2000، 2000 ین، 2000 پاؤنڈ اس ملک کی کرنسی کے حساب سے ماہانہ وظیفہ مالی امداد کے طور پر اس کی بہتر لائف زندگی بنانے کے لیے وہ وقف کرتے ہیں، اور مخصوص کر دیے ہمیں کئی سالوں سے، یہ ان کے گورنمنٹ کے قانون میں لکھا ہوا ہے۔ بچوں کی کفالت کرنے والے ماں باپ پیرنٹ نہیں ہیں تو بچوں کو گورنمنٹ کفالت دیتی ہے، تعلیم دیتی ہے، پالتی ہے اور پڑھاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ غریب لوگوں جن کے پاس کاروبار نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، وہ کمپنیاں ان کو خود گھروں سے گھیر لیتی ہیں اور ان کو بولتی ہیں یہ کام کرو، یہ کام کرو، ٹریننگ مفت دیتی ہیں، تعلیم مفت دیتی ہیں، ہر قسم کی آسائش سہولتیں دیتی ہیں۔ ہم باہر کے ملکوں کی اگر صرف تعریفیں کرنے لگ جائیں ان کی انسانی ہمدردی اور ملک کی، قوم کی، نیشن کی خدمات کے حساب سے، تو ہم ان سے 500 سال بہت پیچھے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے 500 سال پیچھے، کیونکہ ابھی ہم ان کی ترقی اور تعلیم کو بھانپ نہیں سکے، پورا مکمل حاصل نہیں کر سکے۔ اگر کچھ لوگ حاصل کر چکے ہیں جو باہر ممالک سے آئے ہیں، لیکن وہ چیز یہاں پر نافذ کرنے میں فیل ہیں، ناکام ہیں، نہ کر سکتے ہیں، نہ ان میں ہمت ہے، کیونکہ اس کے لیے بہت جیالہ، نڈر، بہادر، سچا، اللہ رسول کو ماننے والا خادم اور غلام انسان چاہیے، جو ملک و قوم کی سالمیت، استحکام، محبت کے لیے ملک کو تعمیر کرے، اس کو گریٹ کنگڈم بنائے اور اس کو گریٹ یعنی کہ ترقی یافتہ ملک بنائے، اور اس کے ہر حشر بشر، قوم، ملک کی، ملت کے غریب امیر سب کو خوشحال بنا دے۔ یہ بہت بڑا مشن ہے۔ اس مشن میں کامیابی صرف حاکم الحاکمین رب العالمین اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دے سکتی ہے، یا اس کے مخلص برگزیدہ بندے اولیاء اللہ جو اس ملک قوم میں ہیں یا آنے والے ہیں، یا ماں باپ یا اجداد میں سے جو اچھی قوموں میں سے لوگ ہیں، وہی اس کو کریں گے، اور انشاءاللہ کریں گے۔ کوئی بات نہیں، 75 سال سے ظلم سہ رہے ہیں، صبر کر رہی ہے قوم، اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ پہلے بھی مالک تھا، اب بھی مالک، ہمیشہ مالک ہی وہی ہے، وہی خیر ہر جزا و سزا کا مالک ہے، ہر اچھے بھلے کا مالک ہے، ہر رستے کا مالک ہے، ہر سچائی کا مالک ہے، ہر ادوار میں، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نگہبانی کرنے والا، رستہ دکھانے والا، ترقی دینے والا، عزت احترام دینے والا، ہدایت دینے والا، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کو مانتے ہیں، وہ رب العالمین حاکم الحاکمین ہے۔ لو جی، اللہ دین کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ وہ 12-14 میٹلز ورلڈ وائڈ جو قیمتی دھاتیں ہیں ان سے مل کر بنایا گیا، پھر اس کے اندر پوری چاروں مغرب مشرق 4 سمتوں سے دنیا کی کرۂ ارض کے قیمتی ترین جو ڈائمنڈز ہیں، جن کے کئی نام ہیں، وہ کوہ نور وغیرہ، ہیرا، ڈائمنڈ، یاقوت وغیرہ، اور اس قسم کے ڈائمنڈز کی کشیدہ کاری کی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر کم سے کم ایک الادین کے چراغ کے اوپر 1000 ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں، اور 12-14 میٹل سے وہ تیار کیا، اتنا خوبصورت، اتنا رنگین، اتنا روشن اور اتنا پیارا بنا ہوا ہے کہ اگر وہ کسی جگہ پڑا ہو تو وہاں کئی میل تک اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، روشنی ہو جاتی ہے، دیکھنے والے کے دل کو سرور، لوکیشن بڑی گڈ لک ہوتی ہے، گڈ وشز ہوتی ہے، فار گڈ ہیلتھ ہوتی ہے ماحول کو۔ تو وہ الادین کے چراغ کو جو چلانے والا بزرگ ہے، عالم تھا جس نے بنائی تھی، جو اس کا فاؤنڈر تھا، بنانے والا تھا، وہ بتاتا ہے اس کا طریقہ کہ اگر اس کے آگے کھڑے ہو کر آپ کوئی بھی فریاد کریں، کوئی جستجو کریں، فوری طور پر جنات حاضر ہو جاتے تھے، جو ہاتھ باندھ کر، غلام بن کر آپ کے تابعداری کرتے، آپ کے حکم بجا لاتے، جو آپ کہتے وہی کام کرتے، جو آپ مانگتے وہی چیزیں دنیا جہاں کی قیمتی ہوں، جیسی بھی ہوں، وہ حاضر کر دیتے تھے۔ تو یہ فلسفہ ہمیں الادین کے چراغ اور الادین کے بادشاہ سے ملا۔ یہ بادشاہ کون ہے، کس تاریخ میں، کس ادوار میں آیا، یہ آج سے کافی ہزاروں سال پہلے، سینکڑوں ہزاروں سال پہلے کی کہانی ہے، لیکن بعد میں جو الادین آیا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ اس کہانی سے اس الادین کا انکشاف ہوا دنیا میں کہ الادین کا چراغ کوئی چیز ہے، جیسے آپ کو میں نے بتایا۔ اس کے بعد پھر الادین کی مختلف کہانیاں، جیسی امریکہ کو ملی، جیسے یورپ کو ملی، انگلینڈ کو ملی، ایران کو ملی، عرب کنٹریز کو ملی، ایشیا میں، آسٹریلیا میں، انڈیا میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، جیسی کہانیاں ان کو جس حساب سے ملیں، اس کے حساب سے انہوں نے دنیا کی سپر پاور، ویڈیو، فلم، ڈرامے، ایپیسوڈ بنائے،
اس سے دنیا جہاں محظوظ ہوئی، بچے خوش ہوئے، اور وہ کہانی کو بچوں نے، دنیا نے یاد کر لیا۔ وہ ایک مثال دیتے ہیں نا جی، جیسے یہ بھی ایک چیز الادین کا چراغ بھی مثال بن گئی۔ جب ہم کسی کو کوئی ڈانٹتے ہیں یا کوئی کام نہیں کرتا، یا کوئی شخص بھی ہے، کوئی بھی ہے، حکومت کا سربراہ ہے، یا ادنا سا سپاہی ہے، یا محافظ ہے، یا عالم ہے، یا فاضل ہے، یا استاد ہے، یا مرشد ہے، جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے، آپ سے یہ کام کیوں نہیں ہوا، تو آگے مثال دیتا ہے، اور میرے پاس کیا الادین کا چراغ ہے